بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کی دعا کی قبولیت کے واقعات۔ حضرت سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردیوں کی ایک سخت رات میں میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر آیا تو انہیں نیند آ گئی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آب گھورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہو تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی گر کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے آب خورا پیش کیا۔ برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی یوں ہی آب خورے یعنی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی تو اس کی خال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ ماں ہی وہ مہربان ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں۔ ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے۔ ماں کی دعا رب کریم کا فرمانبردار بناتی ہے۔ ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کی قسمت سنوار دیتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا کامیابی دلاتی ہے۔ ماں کی دعا نزول رحمت کا سبب ہے۔ ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ماں کی دعا کی برکت سے رب کریم اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی مال نہیں اور اس گھر کو میں بیچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے، کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ آپ جائیے، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ کچھ عرصے بعد وہی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، الحمدللہ عز وجل، میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں اپنا سفر نامہ بھی بیان کرے گا۔ چنانچہ بیٹا آیا اور بولا، میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا۔ اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے، وہ ہر روز اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام کو واپس قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندھی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ راوی کا بیان ہے کہ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا وہ وہی دن اور وقت تھا جس میں بڑھیا حضرت سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے یعنی مجھ بوڑھی عورت کے بیٹے سے پوچھا، کیا تو نے بیڑیاں توڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو خود بخود میرے پاؤں سے ٹوٹ کر گر پڑی ہیں۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے
اور انہوں نے جا کر افسر کو بتا دیا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلوا کر کہا، اس نوجوان کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ لوہار نے مجھے بیڑیاں پہنا دیں۔ ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ بیڑیاں پھر میرے پاؤں سے ٹوٹ گئیں۔ میرے اس معاملے پر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے راہبوں، مذہبی پیشواؤں کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہبوں نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ سپاہی بولے، جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا ہے تو ہم کیوں کر تجھے بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور مجھے مسلمانوں سے ملا دیا۔ تو یوں ماں کی دعا اور سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی کا پروانہ نصیب ہو گیا۔